ناظرین، آج ہم دو ایسے حیرت انگیز موضوعات پر بات کرنے جا رہے ہیں جن میں ایک طرف ہے انسانی دماغ اور مصنوعی ذہانت کی جنگ، دوسری طرف ہے دنیا کا وہ جادوئی مقام لداخ کی میگنیٹک ہل جہاں گاڑیاں خود بخود اوپر چڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو پہلے بات کرتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی۔ کبھی انسان نے اپنے ہاتھ سے پتھر تراشا، پھر پہیہ ایجاد کیا، اور ایک دن اس نے خود سے بھی زیادہ ذہین مخلوق تخلیق کر دی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت، یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے تخلیق کی آخری حد کو چھو لیا، لیکن ساتھ ہی ایک نیا سوال پیدا ہوا، کیا انسان اپنی تخلیق کا غلام بن جائے گا؟ آج دنیا بھر میں لاکھوں مشینیں خود سیکھ رہی ہیں، خود فیصلہ کر رہی ہیں، اور کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب مشینیں انسان سے زیادہ سمجھدار ہو جائیں گی۔ یہ جنگ صرف لیبارٹریز یا کوڈز کی نہیں، یہ جنگ انسان کی بقا کی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آغاز 1950 کی دہائی میں ہوا جب ایلن ٹیورنگ نے سوال پوچھا، کین مشینز تھنک؟ کیا مشینیں سوچ سکتی ہیں؟ اس وقت یہ خیال محض تصور تھا، لیکن آج چیٹ جی پی ٹی، گوگل ڈیپ مائنڈ، ٹیسلا، اوپن اے آئی، یہ سب اس سوال کا زندہ جواب ہے۔ اے آئی نے طب، تعلیم، تجارت، حتیٰ کہ جنگ کے میدان تک بدل دیے۔ سرجری اب روبوٹس کر رہے ہیں، عدالتوں میں مقدمات کے فیصلے الگوریدمز تجویز کر رہے ہیں، اور فلموں کے اسکرپٹ بھی مشینیں لکھ رہی ہیں۔ انسان نے خواب دیکھا تھا آسان زندگی کا، لیکن شاید وہ بھول گیا کہ آسان زندگی ہمیشہ محفوظ نہیں ہوتی۔ اے آئی کا پہلا خطرہ، نوکریوں کا خاتمہ۔ عالمی ادارہ محنت کے مطابق اگلی دہائی میں تقریباً 300 ملین ملازمتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ کارخانے، بینک، میڈیا، جہاں انسان تھا وہاں مشین بیٹھ سکتی ہے۔ دوسرا خطرہ، ڈیپ فیک ٹیکنالوجی۔ اے آئی آج کسی شخص کی آواز، چہرہ اور انداز گفتگو تک نقل کر سکتا ہے، جھوٹ کو اتنا اصلی بنا دیتا ہے کہ سچ بھی شرما جائے۔ یہ وہ ہتھیار ہے جس سے جنگیں نہیں، قوموں کا اعتماد تباہ ہو سکتا ہے۔ تیسرا خطرہ، خود مختار ہتھیار، آٹونومس ویپنز۔ ایسی مشینیں جو بغیر انسان کے حکم کے فیصلہ کر سکتی ہیں کہ کون زندہ رہے اور کون مرے۔ اقوام متحدہ نے بھی اس پر وارننگ دی ہے، "If we lose control, AI could start a war on its own"۔ یعنی اگر ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر اپنا کنٹرول کھو دیا تو وہ اپنے طور پر خود ہی جنگ شروع کر سکتی ہے۔ لیکن کیا انسان ہار گیا ہے؟ نہیں۔ انسان کے پاس وہ طاقت ہے جو کسی مشین کے پاس نہیں، احساس، وجدان، تخیل اور ضمیر۔ اے آئی صرف ڈیٹا سے سیکھتی ہے، مگر انسان تجربے سے سیکھتا ہے۔ اے آئی کیسے جانتا ہے؟ انسان کیوں جانتا ہے؟ یہی کیوں انسان کو مشین سے الگ کرتا ہے، یہی سوال انسان کو خالق بناتا ہے۔ انسان وہ مخلوق ہے جو غلطیوں سے سیکھتی ہے، جو خواب دیکھتی ہے اور خوابوں سے دنیا بدلتی ہے۔ دنیا بھر میں سائنسدان اب اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ جنگ جیتنے کا راز توازن میں ہے۔ اے آئی کو دشمن نہیں ساتھی بنانا ہی اصل جیت ہے۔ اے آئی ڈاکٹرز کی مدد سے کینسر کی تشخیص پہلے سے 100 گنا تیزی سے کر رہی ہے۔ ناسا کے مشن اب اے آئی کے بغیر ممکن نہیں۔ کسان اے آئی کی مدد سے موسم اور پیداوار کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ انسانی ہاتھوں کی توسیع ہے یہ اے آئی، لیکن اگر انسان سمجھداری سے استعمال کرے تو یہ وہ طاقت ہے جو دنیا بدل سکتی ہے۔ لیکن خطرہ اب بھی باقی ہے۔ ماہرین اسے کہتے ہیں سنگولیرٹی، وہ لمحہ جب اے آئی خود اپنے فیصلے کرنے لگے، خود کو بہتر بنائے اور انسان کی مداخلت غیر ضروری ہو جائے۔ ایلن مسک نے کہا تھا، "With AI we are summoning the demon"۔ اسٹیفن ہاکنگ نے خبردار کیا تھا، "اے آئی could be the last invention of humankind"۔ اے آئی نے اگر اپنے فیصلے خود کرنا شروع کر دیے اور خود کو اپ گریڈ کرنا شروع کر دیا تو وہ حد ختم ہو جائے گی جہاں وہ انسان کے کنٹرول میں ہوگی۔ تب شاید تاریخ میں پہلی بار انسان اپنی تخلیق سے پیچھے رہ جائے گا۔ یہ معاملہ صرف سائنس کا نہیں، یہ اخلاقیات اور فلسفے کا ہے۔ اگر مشینیں جذبات سمجھنے لگیں تو کیا انہیں احساس کہہ سکتے ہیں؟ اے آئی اگر غلط فیصلہ کرے تو ذمہ داری کس کی ہوگی، مشین کی یا اس کے خالق کی؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ انسان نے ہمیشہ غیر مرئی دشمن تراشے، کبھی دیو، کبھی جن، کبھی ایلین، لیکن اب ہمارا سب سے بڑا دشمن ہماری اپنی تخلیق بن چکا ہے۔ فلموں میں روبوٹس کو خوفناک دکھایا جاتا ہے، مگر اصل خطرہ وہ نہیں جو ہمیں مارتا ہے، بلکہ وہ ہے جو ہماری سوچ بدل دیتا ہے۔ کیا اے آئی انسان کی جگہ لے لے گی؟ شاید کچھ جگہوں پر ہاں، لیکن جہاں دل، ضمیر اور محبت کی بات آتی ہے وہاں کوئی مشین نہیں پہنچ سکتی۔ انسان کی اصل طاقت احساس ہے، یہی احساس ہمیں اے آئی سے مختلف بناتا ہے۔ اگر ہم نے اے آئی کو دشمن کی بجائے شریک کار بنا لیا تو یہ دنیا پہلے سے زیادہ محفوظ اور ترقی یافتہ ہو جائے گی، مگر اگر ہم نے اسے اندھا دھند بڑھنے دیا تو شاید ایک دن وہ خود یہ فیصلہ کرے کہ اس دنیا میں انسان اب غیر ضروری ہے۔ آخر میں سوال یہ نہیں کہ مصنوعی ذہانت انسان کو شکست دے گی یا نہیں،
سوال یہ ہے کہ کیا انسان اپنی تخلیق کو سمجھنے کے لیے تیار ہے؟ انسان نے جب آگ کو قابو میں کیا وہ اسے جلا بھی سکتی تھی اور روشنی بھی دے سکتی تھی۔ جب ایٹم کی طاقت دریافت ہوئی وہ تباہی بھی لا سکتی تھی اور توانائی بھی پیدا کر سکتی تھی۔ اب وہی موڑ دوبارہ آ چکا ہے جہاں مصنوعی ذہانت ایک تحفہ بھی ہے اور ایک خطرہ بھی۔ اے آئی انسان کی طرح سوچتی ہے، سیکھ سکتی ہے اور فیصلہ بھی کر سکتی ہے، مگر وہ محسوس نہیں کر سکتی۔ وہ درد، محبت، ضمیر اور ہمدردی سے خالی ہے، اور یہی فرق طے کرے گا کہ مستقبل کس کا ہے، مشین کا یا انسان۔ اگر انسان نے علم، اخلاق اور احساس کے ساتھ توازن قائم رکھا تو اے آئی انسانیت کی سب سے بڑی کامیابی بن جائے گی، لیکن اگر انسان نے طاقت کے نشے میں اخلاقیات بھلا دی تو شاید ایک دن تاریخ یہ لکھے کہ انسان نے ایک ایسی مخلوق بنائی جس نے اسے غیر ضروری کر دیا۔ لہذا جنگ کا نتیجہ بھی طے نہیں ہوا۔ یہ فیصلہ ٹیکنالوجی نہیں بلکہ انسان کی دانش کرے گی، کیونکہ اصل سوال یہ نہیں کہ اے آئی کیا کر سکتی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ہم اے آئی سے کیا کروانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں لداخ کے میگنیٹک ہل کی، جہاں جا کر انسان اپنی آنکھوں پر یقین کرنا بھول جاتا ہے۔ ایک ایسی جگہ جو سائنس، قدرت اور انسانی ذہن تینوں کو چیلنج کرتی ہے۔ جی ہاں، وہی مقام جہاں گاڑیاں نیچے کی طرف ڈھلوان ہونے کے باوجود خود بخود اوپر کی طرف چل پڑتی ہیں۔ نہ ڈرائیور، نہ ایکسیلیٹر، نہ کوئی ٹیکنالوجی، صرف ایک سڑک، ایک پہاڑی اور ایک ایسا نظارہ جو انسان کی سوچ بدل دے۔ سوچیں، آپ اپنی گاڑی 0 سپیڈ پر چھوڑتے ہیں، گاڑی نیچے کی طرف لڑکنے کی بجائے آہستہ آہستہ اوپر چڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر گاڑی دھیرے دھیرے رفتار پکڑتی ہے اور آپ حیران دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ قدرتی مقناطیسی طاقت گاڑی کو کھینچ رہی ہے، یا شاید کوئی غیر مرئی طاقت آپ کی گاڑی کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہے۔ یہ منظر صرف کہانی نہیں، روزانہ سینکڑوں لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں اور حیرت سے واپس جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ کیا واقعی وہاں کوئی بہت بڑا مقناطیس ہے؟ کیا زمین کے اندر کوئی غیر معمولی کشش موجود ہے، یا پھر صرف یہ ایک وہم ہے؟ سائنسدانوں کے مطابق میگنیٹک ہل کی اصل طاقت آپ کی آنکھوں کو دھوکہ دینے کی صلاحیت ہے۔ جی ہاں، یہ جگہ دراصل ایک آپٹیکل الوژن ہے۔ سڑک اصل میں نیچے کی طرف جا رہی ہوتی ہے، لیکن ارد گرد کے پہاڑ، ڈھلوان اور زمین کی ساخت ایسی ہے کہ انسانی دماغ اوپر اور نیچے کو غلط انداز میں پرسیو کرتا ہے۔ نتیجہ، آپ کو لگتا ہے گاڑی اوپر جا رہی ہے، حالانکہ وہ نیچے ہی آ رہی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے تو باہری ٹرک بھی کیوں اوپر جاتے ہیں؟ پانی کی بوتل بھی کیوں الٹی سمت بہتی نظر آتی ہے؟ کچھ سائنسدانوں کے مطابق اس جگہ زمین کا مقناطیسی میدان معمولی سا مختلف ہے، اور یہی تبدیلی ہلکی گاڑیوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ یعنی یہ مقام بصری فریب اور جغرافیائی مقناطیسیت دونوں کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ابھی تک میگنیٹک ہل پوری طرح سالو نہیں ہوا۔ جب بھی کوئی وہاں جاتا ہے وہ اپنی سمجھ پر شک ضرور کرتا ہے۔ جو لوگ پہلی بار جاتے ہیں وہ ویڈیو آن کرتے ہیں، گاڑی نیوٹرل میں کرتے ہیں، اور جیسے ہی گاڑی اوپر چلنا شروع ہوتی ہے گاڑی کے اندر چیخیں نکل جاتی ہیں، پچھلی نشستوں سے ہنسی کی آوازیں، سامنے والے ڈرائیور کا حیران چہرہ اور سڑک پر موجود دوسرے سیاحوں کی تالیاں، یہ سب میگنیٹک ہل کا ماحول بناتے ہیں۔ یہاں کر لگتا ہے کہ شاید دنیا میں سب کچھ سائنس سے نہیں سمجھایا جا سکتا، کچھ چیزیں صرف تجربے کی جاتی ہیں اور وہی آپ کو حیران کر دیتی ہیں۔ میگنیٹک ہل ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کے پاس جتنی بھی ٹیکنالوجی آ جائے، قدرت کے پاس ہمیشہ کوئی ایسا راز ہوتا ہے جو انسان کو چیلنجنگ موڈ میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جگہ صرف ایک سیاحتی مقام نہیں بلکہ ایک ایسا سوال ہے جو انسان کی عقل، سائنس اور مشاہدے کو بار بار امتحان میں ڈالتا ہے۔ اس لیے اگر کبھی آپ لداخ جائیں تو میگنیٹک ہل ضرور جائیں، اپنی گاڑی نیوٹرل کریں اور دیکھیں کہ کیسے قدرت آپ کو حیران کرنے کے لیے خاموشی سے اپنا جادو دکھاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔